السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں الاسلام پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارے ساتھ آج ہیں حافظ محمد قسیم شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی۔ تو آج کی جو سی ہماری نشست ہے، اس کا مین مقصد یوم آزادی کے حوالہ سے جو اس میں احوال، جو معاملات ہوئے، جو اگر ہم ماضی میں جائیں جو اس میں معاملات ہوئے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے آپ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب آپ سنائیں طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو صاحب آج ہم آزادی 14 اگست بھی آ رہا ہے، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی ایک اہم یہ نعمت دی، ہمارا ملک دیا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کار لاتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آزادی کی اہمیت اور اس کا تقاضا کیا ہے اسلام میں، اس میں کیا کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آزادی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور ایک آدمی کے پاس گھر ہے ہی نہیں، وہ بغیر گھر کے رہ رہا ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، تو اس سے پوچھیں گھر کی قدر کیا ہے۔ بے عین اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہمارے مسلمان، برما کے اندر رہنے والے ہمارے مسلمان، فلسطین شام کے اندر رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی، ان سے ذرا پوچھیں باوجود دنیا کی دولتیں، اولاد، سب کچھ ہونے کے زندگی بے مزہ سی رہ جاتی ہے، اور اس میں نعمتیں جو ہیں وہ اس کی میرا مطلب قدر نہیں رہتی۔ تو وہ ان تمام نعمتوں کا صحیح معنوں میں استعمال بھی تبھی ممکن ہے جب بندہ آزاد ہو۔ تو آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ صحابہ نے بھی جب ظلم و ستم برداشت کیا نا مکے میں، تو آخر ان کو بھی کہنا پڑ گیا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تو صحابہ نے بھی اللہ سے پھر آزادی مانگی، تو یہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حافظ صاحب ہم اس میں کافی لمبی ہسٹری ہے، پاکستان آزاد ہوا ہے، تو اس کے اسباب کیا واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ملک لینا پڑا، اس میں کن چیزوں کا اہم کردار ہے؟ اصل میں بنیادی طور پہ تو اس میں جو سبب ہے پاکستان بننے کا وہ اسلام ہے، دین ہے، اور دو قومی نظریہ ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ تقریباً 1000 سال بسر کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک قوم نہیں بن سکے۔ اس کا بالکل واضح اور کلیئر معاملہ ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور پاکستان مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے۔ تو دونوں 1000 سال اکٹھے رہنے کے باوجود بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ایک تو سبب اس کا قوم ہے، اور یہ دو قومی نظریہ صرف اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جو آپ کے حالات آپ پر گزرے ہیں، تو قرآن نازل ہوا لکم دینکم ولی یہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ ہے۔ نبیوں کی دعوت بھی دو قومی نظریہ ہے سبھی کی۔ تو ایک تو سبب یہ بنا، دوسرا زمینی حقائق یہ تھے کہ جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ اپنے، جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں نا، کمی سمجھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو ایک نیچ قوم سمجھتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، اور اپنے جانوروں کو تو وہ حقوق دیتے تھے، وہ جانوروں سے زیادہ بدتر جو صورتحال اور معاملات وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ میرا مطلب مسلمان اگر کسی برتن میں پانی پی لیتا تو اس برتن میں وہ کھاتے پیتے نہیں تھے کہ یہ کسی منحوس نے اس کے اندر برتن کھایا، پانی پیا ہے، کھایا ہے۔ اور کسی ٹیبل پہ اگر ان کو مجبوری میں اکٹھا ہونا بھی پڑتا، جس طرح ہم بڑے واقعات پڑھتے ہیں کہ ہندو اور اس کے ساتھ مسلمان کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا ہے، تو اس نے اس کے اندر ایک دیوار حائل کر لی، پانی گرا کے دیوار حائل کر لی کہ یہ نعوذ باللہ کہیں مسلمانوں کی کوئی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو جس معاشرے میں یہ کیفیت ہو کہ مسلمانوں کو اس حد تک تنگ کر دیا گیا، اب یادگاری بات ہے کہ وہاں پر اقتدار اور حکومت ہندوؤں کی تھی، تو سکولوں کے اندر مجبور کیا جاتا تھا مسلمان بچوں کو، بچیوں کو، اب بندے ماترم یہ ایک کفریہ نعرہ ہے جو ہندو اپنے مذہب کا لگاتے ہیں، اور مسلمانوں کو پھر مجبور کر دیا جاتا
کہ تم اپنے ہندوؤں کے ساتھ مل کر تم نے یہ نعرہ لگانا ہے وندے ماترم کا. تو یہ زمینی حقائق کچھ ایسے تھے کہ مسلمانوں پہ ہندوستان کی زمین تنگ کر دی گئی تھی. اس حد تک تنگ کر دی گئی کہ ہمارے بڑوں کو، جس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم ہم اور ان کے ساتھ دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے اندر ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا رہنا اب یہ کسی بھی طور پہ ممکن نہیں ہے. تو سبب جو ہے ہندوؤں کا متعصبانہ رویہ، مسلمانوں کے ساتھ ان کے ظلم و ستم، مسلمانوں کے ساتھ ان کا ناروا جو سلوک تھا، وہ سبب بنا. اور سب سے بڑی بات ہے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا بھی سب سے بڑا اس میں رکاوٹ بنی یہ بھی کہ وہ اگر مسلمان اللہ رحم کرے کوئی بڑی عید آتی، قربانی کی عید آتی، وہ گائے ذبح کر لیتے تو اس جرم میں وہ پورے گھر کو ذبح کر دیا کرتے تھے. اس طرح پھر وہ ان کا جو ترنگے کا نشان ہے ہندوؤں کا، پھر اس میں جو مذہبی ان کے اشعار ہیں، مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنے گھروں میں بھی وہ اپنے نشانات افیزہ کریں. تو زمینی طور پر مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیا گیا، اسی لیے یہ ملک کا وجود جو ہے وہ قائم ہوا ہے. تو اس کا سبب دو قومی نظریہ ہے جو 1940 میں قرارداد لاہور کے نام سے وہ مشہور ہے، اور اس میں علامہ محمد اقبال نے وہ پیش کیا اور قائد اعظم نے اس کی تصدیق کی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم ایک الگ ریاست چاہتے ہیں. آپ سب یہ نام نہاد طبقہ لبرلز لوگ جو ان سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد اسلام نہیں، یعنی کہ یہ سیدھا سرین دو قومی نظریے کو جھٹلاتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل ہے. تو ان میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قائد اعظم بڑے لبرل تھے یا اس طرح. اصل میں سمجھتا ہوں کہ بس ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اصل میں ان کے دلوں میں اسلام کا بغض ہے جس کے سبب سے ویسی باتیں کرتے ہیں. اگر قائد اعظم لبرل تھے، علامہ اقبال لبرل تھے اور وہ لبرل ریاست چاہتے تھے، تو لبرل زندگی گزارنا تو ہندوستان میں بھی اب بھی بڑا آسان ہے. بالکل. کتنے ہی مسلمان ہمارے ہیں جو لبرل زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں اور مشہور گزار رہے ہیں. مثال عامر خان ہے، سلمان خان ہے، وہ معروف ہیں. مثال ان کی کرکٹ ٹیم میں بہت سے مسلمان ہیں اور ان کے اداکاراؤں میں بہت سے مسلمان ہیں. تو لبرل زندگی تو وہ گزار رہے ہیں، ان کو کون منع کر رہا ہے؟ لبرل ہی زندگی گزارنی تھی تو بھئی پھر الگ ریاست کی ضرورت کیا تھی؟ 10 لاکھ کم و بیش کم از کم جو 10 لاکھ قربانیاں پیش آئی ہیں، کیا ضرورت تھی اس کو دینے کی؟ اصل سبب یہ نہیں تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو قرارداد لاہور پیش کی ہے اس میں کلیئر کہا ہے کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں اسلام کے قوانین پہ عمل چاہتے ہیں. تو بنیاد یہ تھی. پچھلے دنوں میں بھی ایک وفاقی وزیر کا، ایک پارٹی کی جو وفاقی وزیر تھے، وہ ایک ٹی وی میں کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان بنانے کا مقصد اسلام نہیں تھا. بھئی اگر یہ نعرہ نہ لگتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ نہ لگتا تو ہندوستان کے لوگ کبھی بھی ایک جھنڈے کے تلے جمع نہ ہوتے. ہندوستان کے مسلمان جمع ہی اس نعرے کی وجہ سے ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس کا مقصد اسلام تھا، دین تھا، اور اسی لیے اس کو بنایا گیا. اب سب اس کا تو آپ نے بتا دیا. تو تحریک پاکستان میں ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر. یہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، یہ بڑا دل خراش سوال ہے، اور یقین جانے مجھے اکثر کو پڑھتا رہتا ہوں کتابوں میں بھی یا تحریک پاکستان کے حوالے سے جو آپ کہہ لیں تحریریں آتی ہیں، اخبارات کے اندر بھی بعض لوگوں کے انٹرویوز آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان سے جب واقعات سنتے ہیں تو جس طرح کہتے ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے بڑوں نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے اتنی قربانی دی ہے اس عرض پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. میرے مطالعے کے مطابق پوری دنیا میں آج تک جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلیں اور انہوں نے آزادی حاصل کی، سب سے زیادہ جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ پاکستان کی آزادی کی خاطر دی گئی. کم از کم 10 لاکھ افراد ان کو ذبح کیا گیا. اور پھر ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان ہندوؤں نے اور ان سکھوں نے جس طرح ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پہ مظالم کیے ہیں، اور جس طرح کیفیت ہوئی ہے، پوری ٹرین کے لوگ ان کو ذبح کر دیا گیا. آپ کہہ لیں کہ اس میں سکھ داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے بلا دریغ نہ کسی بچے کو چھوڑا، نہ بوڑھے کو چھوڑا، نہ عورت کو چھوڑا، بالکل صفایا کر کے رکھ دیا. بلکہ ایک واقعہ، ایک کتاب ہے آزادی کی قیمت کے حوالے سے، تو وہ اس کے اندر بڑے یہ واقعات درج ہیں. کہتے ہیں سفر میں تھے قافلہ، تو
قضائے حاجت کے لیے ان کو رکنا پڑا کسی جگہ پر. جب وہ رکے تو انہوں نے کوئی جگہ دیکھی کہ ہم کسی جگہ پر جائیں اور قضائے حاجت کے لیے نکلیں مرد اور عورتیں. تو کہتے ہیں جب ہم ایک سائڈ پہ گئے تو آگے ایک پانی تھا, کوئی نہر تھی, جس طرح کوئی جگہ تھی, تو وہ ساری خون سے بھری ہوئی تھی, ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی تھی. یعنی انہوں نے مسلمانوں کو اتنا ذبح کیا کہ ان کے خون سے وہ نہریں بھی رنگین ہو چکی تھی. لاشوں کے لاشیں پڑے ہوئے, اور ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو پکڑنا اور اس طرح سولی پہ چڑھا دینا, ان کو انیوں پہ چڑھا کے ان کو پرو کے کہ یہ پاکستان تم چاہتے ہو, یہ پاکستان کی قیمت ہے. تو اس طرح ہمارے اسلاف نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے. ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے ہیں, اس سے ہمارے ادھر شہر میں ایک آدمی ہے, تو وہ اس کے بارے میں سنا بھی, ہمارے استاد بھی بتایا کرتے تھے کہ جب اگست کا مہینہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا, مجھے کوئی پانی پیتا ہوں تو وہ مجھ سے پیا نہیں جاتا. تو کہتا مجھے وہ پھر سارے واقعات اگست کے مہینے میں جو ہجرت کے دوران واقعات پیش آئے ہیں, اور انہوں نے میرا مطلب تلواروں سے, نیزوں سے, جس کے پاس جو تھا انہوں نے مسلمانوں پہ زد و کوب کیا اور ظلم کیا. تو ایک بدترین ظلم کی ہولی کھیلی گئی ہے مسلمانوں کے ساتھ اس ارض پاکستان کے لیے. یہ پاکستان کو یہ آزاد یہ آسانی سے نہیں بنا, یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا. اور ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا, ایک گھر کے اندر کوئی ہندو سکھ داخل ہوئے اور پتہ تھا یہ گھر مسلمانوں کا ہے, ان کو مارنے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے. گھر کے اندر جوان بیٹیاں تھیں, اور وہ بدبخت کس جگہ پہ اگر جوان بیٹی کو دیکھ لیتے تو پھر والدین کے سامنے اس سے وہ میرا مطلب ہے غیر اخلاقی جو معاملہ ہے اور کہتے ہیں ان کے والدین کے سامنے ان سے زیادتی کرتے. تو کہتے ہیں جب دروازہ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی, دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر میں ایک تنور جل رہا تھا جو روٹیاں پکانے کے لیے عموماً گھروں میں ہوتے تھے پرانے زمانے میں بھی, ہم نے بھی دیکھے ہوئے. تو وہ ان بیٹیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس تنور کے اندر چھلانگ لگائی. پہلے ایک نے چھلانگ لگائی, پھر دوسری نے, یعنی انہوں نے یہ جبر برداشت کر لیا ہے. سبب کیا تھا؟ اللہ ایک آزاد ریاست ہمیں پاکستان دے دے. تو یہ آسان نہیں بنا, یہ دکھوں کی اور درد بھری داستانوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے پاکستان کا آزاد ہونا اور پاکستان کی تحریک. اس کے اندر ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, ایک تو یہ نقصان ہے, اور دوسرا ہمارے بڑے جو ادھر جگیروں کی جگیریں چھوڑ کے آئے, بنے بنائے. آپ مجھے بتائیں, ایک بندے نے بڑے شوق سے گھر بنایا اور وہ گھر آباد ہو, اس میں جانور بھی ہوں, اس کی کھیتی بھی ہو, اور اس کی جائیداد بھی ہو, اور وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی محبت میں ادھر آ گیا. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے, بہت آسان. آپ سب ہمارے اسلاف نے, بڑوں نے بہت سی قربانیاں دیں, دکھ بھری داستان اگر تاریخ پڑھیں تو آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے اسے کیا ہو گیا کہ یہ اب 14 اگست آئے گی, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی غیر شرعی اعمال کرتے ہیں. کوئی ڈانس ہو رہا ہے کہیں پہ, یعنی کہ بہت ہی نیچ لیول کے اعمال کرتی ہے یوتھ. تو اس کے بارے میں کیا پیغام؟ مرضی آزادی اللہ کی نعمت ہے, اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہم پہ فرض ہے, واجب ہے. شریعت قطعاً دین ہمیں منع نہیں کرتا خوشی منانے سے, قطعاً نہیں منع کرتا. آزادی کا جشن منائیں لیکن شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر منائیں, خوشیاں منائیں. آپ قرآن پڑھیں تو آزادی کی 2 تحریکوں کا ذکر ہے, ایک موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آزاد ہوئی ہے تو آزاد ہوتے ہی انہوں نے اللہ کی بغاوت شروع کر دی, آزاد ہوتے ہی. اور قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے آزادی دیتے ہوئے نے کہا تھا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, میں دیکھوں گا کہ آزادی کے بعد تم کیا کرتے ہو. اور ابھی انہوں نے وہ دریا پار کیا, پار کرنے کے ساتھ ہی آگے کوئی شرک کا اڈا قائم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمیں بھی ایسا رب بنا دے جیسے ان کا رب ہے. یعنی فوری طور پر اللہ کی ناشکری کر دی, بغاوت کر دی. اور آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کہتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, یعنی آزادی ملی ہے, شکر ادا کرنا چاہیے تھا, انہوں نے اللہ کی ناشکری بغاوت کر دی. اور اس کے برخلاف صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ نے ان کو مدینہ کی ریاست دی, اس کے بعد مکہ فتح ہوا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گردنیں جھکا دیں اللہ کے لیے. انہوں نے اللہ کا شکر روزے رکھ کر, انہوں نے اللہ کا شکر, اب دیکھیں وہ بخاری کی حدیث ہے, اب جب نجات ہوئی قوم نے تو بغاوت کی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. اور جب آپ مدینے میں آئے تو یہود روزہ رکھتے تھے, تو آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا صوم,
یہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو کہنے لگے ھذا یوم عظیم نجی اللہ فیہ موسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو انہوں نے فصام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا شکر کے طور پہ. تو فرمایا انا احق بموسیٰ، میں اپنے بھائی کے ساتھ تعلق میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں وہ کام کروں جو میرا بھائی کرتا تھا. یعنی روزہ رکھا ہے آپ نے شکرانے کے طور پر، روزہ رکھنا چاہیے، شکرانے والے عمل کریں، کوئی نفل پڑھیں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اتنا پیارا ملک اللہ نے ہمیں دے دیا جو معدنیات سے، نعمتوں سے، موسموں سے مالا مال ہے. میں اب چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک عزیز آسٹریا رہتے تھے اور ان کی ٹانگ میں درد رہتی تھی، ڈاکٹروں سے دوائیاں، بہت زیادہ علاجات، سارا کچھ کرتے رہے. وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کا جو مرض ہے نا، یہ پرابلم ہے ٹانگ کے اندر، یہ جب جون جولائی کا موسم ہونا پاکستان میں، تو آپ پاکستان میں 2 مہینے گزار کے آئیں، یہ آپ کا معاملہ ویسے ہی صحیح ہو جائے گا. یعنی اتنی بڑی رحمتیں اللہ نے ہم پہ دی ہیں. موسم سارے، پھل سارے، میرا مطلب ہے سبزیاں، پھل، اس کے پھلوں جیسے پھل کہیں پہ نہیں ہیں، اس کی معدنیات جیسی معدنیات کہیں پہ نہیں ہیں. تو اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آخر میں آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے اور آپ کے ذریعے سے سامعین تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اصل جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، وہ وعدہ ہم نے نہیں پورا کیا، صحابہ نے اس کو پورا کیا، اور اللہ نے پھر صحابہ کو پوری دنیا میں عزت عطا کی. 64,65,000 مربع میل تک اسلام کا پرچم پھیلایا ہے صحابہ نے. تو وہ لا الہ کے ساتھ وفاداری کے سبب سے پھیلایا ہے. لا الہ کے ساتھ وفاداری تھی، اور ہم نے غداری کی لا الہ سے. بالکل اللہ نے یقین جانے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آج تو پاکستان ڈھونڈ رہا ہے ان لوگوں کو، بندے کہاں چلے گئے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا. اس ناشکری کی سزا ہمیں کیا ملی ہے؟ مشرقی پاکستان نہیں کٹا ہم سے، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو چکا. اور کبھی وہ نقشوں سے، پاکستان کے نقشے سے آزاد کشمیر کو غائب کر دیتے ہیں، کبھی وہ بلوچستان کو غائب کر دیتے ہیں. تو میں یہ آپ کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں، خدارا حکمرانوں کا بھی حق ہے کہ تم اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ کرو. فقط نمازیں پڑھنا تھیں. ہندوستان میں آج بھی جمعے ہو رہے ہیں، آج بھی نمازیں ہو رہی ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں وہاں پہ، وہ وہاں سے حج کرنے بھی جاتے ہیں، وہ وہاں سے عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، وہ وہاں سے ساری عبادات کر رہے ہیں، اور ہم سے کم پیسوں میں کر رہے ہیں. وہ ساری عبادت ان کی ہو رہی. ہم نے زمین کا ٹکڑا کیوں لیا تھا کہ یا اللہ زمین تیری ہے اور اس پہ حکم بھی تیرا چلے گا. اصل نفاذ اسلام مسئلہ تھا کہ ہم اللہ کی حدوں کو، اور بلکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے یہ کہا جب 1937 کے اندر یہ انہوں نے ایک مشورہ دیا. پہلے 30 میں بات ہوئی، انہوں نے 30 میں یہ بات چل دی، پھر 1937 تک یہ آپس میں مشاورت ان کی چلتی رہی. اور 1940 میں انہوں نے قرارداد لاہور کے نام پر جو ایک قرارداد ہے، دو قومی نظریے کی ہے، لیکن اس میں جو بات علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک ایسا آزاد ملک بنائیں گے جس میں اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا، وہ بدبختی اور بد نصیبی سے آج تک نہیں ہو سکا. اس کی ضرورت ہے. وہ کریں گے نا تو پاکستان کا استحکام ہوگا، وہ کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ عروج پائے گا، ترقی پائے گا. تو اس کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر حافظ صاحب، بہت ہی آپ نے اچھی گفتگو کی. امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اسے سنیں گے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. خاص طور پر ہماری جو سی ینگ جنریشن ہے اسے اس سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے. تاکہ بلکہ میں نا جی چھوٹی سی بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، یہ ہمارے جو ایک سلسلہ سمجھ لیا گیا نا جی، موٹر سائیکل پہ جھنڈا باندھیں، اس کی بانسری نکالیں، یہاں ڈھول کی تھاپ پہ رقص کریں. اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا سرکاری اور نیم سرکاری تمام ادارے وہ کل یہ 14 اگست کو تقاریب کریں گے، پورے ملک میں ہوئے. لیکن میں آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں خدارا یہ ملک ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ان تقاریب پہ نچائیں. یعنی ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم جھنڈا لگایا ہوتا ہے پاکستان کا، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں گانے انڈیا کے چل رہے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ڈرامے اور فلمیں انڈیا کی چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہماری پاکستان سے محبت ہے. یہ کیسی آزادی منانا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت دیں، اپنی عورتوں کو بے پردہ باہر نکالیں. خدارا جشن منائیں، خوشی منائیں، لیکن اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر منائیں. بے شک. آپ صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.